بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے کما طاب ربح مال ادعاه فقضی به ثم ظهر عجمه بالتصادق، ای ادعى على رجل مالا فقضاه فربح فيه المدعي ثم تصادق على ان هذا المال لم يكن على المدعى عليه فالربح طيب، لأن المال المقضي به بدل الدين الذي هو حق المدعي، والمدعي باع دينه بما أخذ، فإذا تصادق على عدم الدين صار كأنه استحق ملك البائع وبدل المستحق مملوكا ملكا فاسدا، فيكون البيع في حق البدل بيعا فاسدا، فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين. فإن قيل ذكر في الهداية في المسألة السابقة ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين بالتعيين في البيع الفاسد وهو الأصح، لأنه بمنزلة الغصب، فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعيين الدراهم والدنانير. قلنا يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهين، شبه الغصب وشبه البيع، فإن إذا كانت قائمة اعتبر شبه الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد، وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبه البيع حتى لا يسر الفساد إلى بدله، لما ذكرنا من شبهة الشبهة، وأيضا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عرف، ولو بنى في دار شراها شراء فاسدا لزمه قيمتها، وشك أبو يوسف رحمه الله فيها، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ينقض البناء، وهذه المسألة من المسائل التي أنكر أبو يوسف رحمه الله روايتها عن أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا يوسف رحمه الله قال لمحمد رحمه الله ما رويت لك عن أبي حنيفة أن رحمه الله بل رويت الأخذ بالقيمة لكن نسيت، فشك أبو يوسف رحمه الله في روايته عن أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد رحمه الله لم يرجع عن ذلك وحمله على نسيان أبي يوسف رحمه الله، فإنه ذكر في كتاب الشفعة إن المشتري شراء فاسدا إذا بنى فيها فللشفيع الشفعة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا شفعة له، فهذا يدل على انقطاع حق البائع ببناء المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا کے اندر جو مسئلہ مذکور ہے یہ ماقبل مسئلے کی ہی ایک مثال کہہ لیں یا اس کی نظیر کہہ لیں، اس لیے کاف تشبیہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ اگر اچھے طریقے سے سمجھ آیا تو یہ بھی انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں صورت مسئلہ مذکور ہے، اس کے بعد پھر اس کی توجیہ ذکر کی گئی ہے، پھر ہدایہ کی ایک عبارت پر جو اشکال ہوتا ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور پھر آخر میں اس کا جواب بھی دیا گیا۔ یہ پہلے مسئلے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ تو ہم پہلے صورت مسئلہ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر جو ابحاث ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس عبارت میں سب سے پہلے چونکہ صورت مسئلہ ہے تو اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے دعویٰ کیا کہ زید نے آپ کو 1000 روپے دینا ہے، اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ زید آپ کو 1000 روپے دے۔ اب قاضی کے فیصلے سے آپ کو 1000 مل گیا، آپ نے اس سے تجارت کی، نفع کمایا، کچھ عرصہ گزرا، آپ کو یاد آیا کہ اس نے تو میرے پیسے نہیں دینے تھے، دونوں نے آپس میں اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا، یا دونوں اس بات کو طے کر چکے کہ ہمارا تو آپس میں معاملہ تھا ہی نہیں۔ اب یہ پیسے تو 1000 آپ کو واپس ملے گا، لیکن جو نفع کمایا گیا اس نفع کا کون حقدار ہوگا؟ آیا آپ اس کے حقدار ہیں جس سے آپ نے 1000 لیا، وہ حقدار ہے؟ اس کو صدقہ کیا جائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس میں جس نے دعویٰ کیا تھا مدعی، یہ نفع اسی کے لیے ہوگا اور اس کا استعمال اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ وجہ کیا ہے وہ عبارت میں انشاءاللہ آ رہی ہے، پہلے صورت مسئلہ کو پڑھ لیتے ہیں عبارت سے۔ کما طاب جیسا کہ پاکیزہ ہے، ربح مال ایسے مال کا نفع، ادعاہ جس کا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا، فقضی بہ اور پھر اس کے حق میں اس مال کا فیصلہ کر دیا گیا، ثم ظہر عدمہ بالتصادق پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کی یعنی تائید کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ قرض تھا ہی نہیں، 1000 دینا ہی نہیں تھا، یہ دعویٰ ہی درست نہیں تھا۔ ادعا علی رجل مالا مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا، فقضاہ قاضی نے اس کے حق میں مال کا فیصلہ کیا، فربح فیہ المدعی مدعی نے اس پیسے سے نفع کمایا،
ثم تصادقا پھر دونوں اس بات پہ راضی ہوئے یا اس بات کی تصدیق کی على ان هذا المال لم يكن على المدعى عليه کہ یہ مال لازم نہیں تھا مدعا علیہ پر. فالربح طیب تو یہ جو نفع کمایا گیا تھا یہ پاکیزہ ہے اور مدعی کے پاس ہی رہے گا. یہ تھی صورت مسئلہ. اب آگے ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ نفع کیوں پاک رہے گا. پہلے اس کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد عبارت پڑھ کے عبارت پر اس کی تطبیق کرتے ہیں. اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ نفع کیوں جائز ہے. یہ نفع اس لیے جائز ہے کہ اس شخص نے جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم نے میرا 1000 دینا ہے تو دونوں کے ذہن میں یہی تھا کہ قرض ہے، موجود ہے. اب مدعی نے اس کا بدل ادا کیا. جب اس نے بدل ادا کیا تو یہ مدعی اس کو اپنا مال سمجھتا رہا اور اس میں تصرف کر کے نفع کماتا رہا. تو اب یہاں پر بدل اور مبدل دو چیزیں پائی جا رہی ہیں. بدل وہ ہے کہ جو 1000 اس کو ادا کیا گیا، اور مبدل وہ ہے کہ جس کا اس نے دعویٰ کیا کہ تم نے میرا دینا ہے. تو اب یہ بدل اور مبدل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بیع کے مشابہ ہے، اور بیع کے مشابہ ہونے سے مسئلہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے زید کو موبائل بیچا، زید کو آپ نے موبائل بیچ کے اس سے پیسے لے لیے. کچھ عرصے بعد اس موبائل کے کوئی اور مستحق ثابت ہو گیا. اب زید اس موبائل کا مالک نہیں رہے گا بلکہ وہ مستحق لے جائے گا، اور زید سے آپ نے اس کا جو بدل لیا تھا پیسوں کی صورت میں وہ آپ کی ملک میں ملک فاسد کے طور پر اب موجود ہے، اس لیے کہ جو مبدل ہے اس کا کوئی اور مستحق نکل آیا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو مدعی نے قرض کا دعویٰ کیا اور اس کا بدل حاصل کیا، اب یہ بدل اس مدعی کے قبضے میں ملک فاسد سے آیا ہے، اس لیے کہ جو مبدل ہے وہ اب باقی ہی نہیں رہا، اس کا وجود ہی نہیں ہے. جیسے استحقاق مبی میں چیز کا وجود نہیں رہتا اور جو ثمن ہوتی ہے اس کے بدل میں وہ ملک فاسد کے ساتھ ہوتی ہے. اور ملک فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس سے اگر نفع کمایا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مما یتعین بالتعیین ہے یا مما لا یتعین بالتعیین ہے. ایسی چیز ہے جو طے کرنے سے طے ہوتی ہے یا طے کرنے سے طے نہیں ہوتی. اگر تو وہ طے کرنے سے طے نہیں ہوتی تو اس صورت کے اندر اس سے اگر نفع کمایا جاتا ہے تو یہ خبث یا یہ کمی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوگی اور اس سے کمائے جانے والا نفع وہ جائز ہوگا. فرماتے ہیں لأن المال المقضی بھی، اس لیے کہ جس مال کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی 1000 جو مدعی نے حاصل کیا، بدل الدین وہ دین کا بدل ہے. کون سا دین؟ الذی هو حق المدعی، جو مدعی نے اپنا حق ہونے کا دعویٰ کیا تھا. والمدعی باع دینہ، یہاں پر مدعی نے اپنے قرض کو بیچا، بما اخذ، اس 1000 کے بدلے میں جو اس نے فیصلے کے ذریعے لیا. فَإِذَا تَصَادَقَا، جب ان دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، علی عدم الدین کہ قرض تو ہے ہی نہیں، سارا تو یہ اب ایسے ہو گیا، یعنی اس کی صورت یوں بن گئی کأنہ استحق ملک البائع، جیسے بائع کی ملک کا کوئی اور مستحق ثابت ہو گیا کہ مشتری نے بائع سے مبیع لے کر اس کو پیسے دیے، اب یہ مبیع کسی اور کا ثابت ہو گیا. وبدل المستحق مملوک ملکا فاسدا، جب کسی اور کا استحقاق مبیع میں ثابت ہوا تو وہ اپنا مبیع لے جائے گا، اور جو ثمن بائع کی ملک میں رہ گیا وہ ملک فاسد کے طور پر موجود ہے. فیکون البیع فی حق البدل بیعا فاسدا، تو بدل کے اعتبار سے یہ بیع فاسد رہے گی، اس کا فسخ کرنا ضروری ہے. فلا یؤثر الخبث فیما لا یتعین بالتعیین، اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ اگر وہ ایسی چیز ہے جو طے کرنے سے طے نہیں ہوتی، دراہم ہے، دینار ہے، کرنسی ہے، تو اس کے اندر خبث اثر انداز نہیں ہوگا، تو اس میں خبث کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے. یہ تھی مسئلے کی صورت اور وجہ. اب اس کے بعد ہے ہدایہ کی عبارت پر اشکال. فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، ذکر فی الہدایتی، ہدایہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، فی المسئلۃ السابقہ، سابقہ مسئلے کے تحت. ثم اذا كانت دراہم الثمن قائمة، اگر ثمن کے دراہم موجود ہوں، باقی ہوں، یاخذها بعینها، تو انہی دراہم کو وہ لے گا. لأنها تتعین بالتعیین فی البیع الفاسد، اس لیے کہ بیع فاسد کے اندر تو وہ طے کرنے سے طے ہو جاتے ہیں. وهو الاصح، اور اصح قول بھی یہی ہے. لأنه بمنزلۃ الغصب، کیونکہ وہ غصب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، اور غصب تو متعین ہوتی ہے. مثلا کسی آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار چھینے، درہم چھینے، اب یہ 1000 اگر باقی ہیں تو یہی اس کو ادائیگی کرنی ہوگی. فہذا يناقض ما قلتم، یہ آپ کے کہے گی بات کے مخالف ہے.
من عدم تعین الدراہم والدنانیر، آپ نے کہا کہ دراہم اور دینار طے نہیں ہوتے طے کرنے سے، اور ہدایت کی عبارت اسی مسئلے کے تحت یہ بات مذکور ہے کہ دراہم اور دینار اور دیگر کرنسیاں یہ بے فاسد کے اندر متعین ہو جاتی ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، یمکن التوفیق بینہما، ان دونوں اقوال میں توفیق یعنی موافقت ممکن ہے۔ کیسے؟ بأن لہذا العقد شبہین، اس عقد کی دو مشابہت ہیں، شبہ الغصب، ایک مشابہت غصب کے ساتھ ہے، وہ شبہ البیع، اور دوسری مشابہت بیع کے ساتھ ہے۔ اب ان دونوں مشابہات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیسے؟ فإن إذا كانت قائمة، اگر وہ چیز اپنی حالت پر باقی ہے، اعتبر شبہ الغصب، تو وہاں پر جو غصب کی مشابہت ہے اس کا اعتبار ہوگا، سعیا فی رفع العقد الفاسد، عقد فاسد کو ختم کرنے کی کوشش میں، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً، اور اگر وہ چیز قائم نہیں ہے، باقی نہیں ہے، فَاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا، اور پھر اس سے اس نے کوئی چیز خرید لی، يُعْتَبَرُ شِبْهُ الْبَيْعِ، تو وہاں پر بیع کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بیع کی مشابہت کے اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ حَتَّى لَا يَسْرِ الْفَسَادُ إِلَى بَدَلِهِ، تاکہ اس کے بدل کی طرف یہ فساد سرایت نہ کرے، یہ حرمت کا حکم اس کی طرف ثابت نہ ہو، اس کی طرف انتقال نہ کرے۔ آگے دیکھیے، لما ذکرنا من شبہت شبہتی، اس لیے کہ جو ہم پہلے بات ذکر کر چکے ہیں کہ شبہت شبہ کی حرمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَأَيْضًا لِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي تَأْثِيرٌ فِي رَفْعِ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ، اس کا ایک اور جواب ہے کہ مختلف ہاتھوں میں جب ایک چیز جاتی ہے تو اس سے حرمت کے ختم ہونے کا پر بھی اثر پڑتا ہے، جیسا کہ یہ معروف ہے یا معلوم ہے۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے گوشت لانے کا کہا تو انہوں نے معذرت کی کہ یہ صدقہ کا گوشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ تھا، اب تم جب ہمیں دو گی تو تمہاری طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ تو اب چونکہ یہاں پر بھی تداول الایدی پایا جا رہا ہے تو حرمت کے ختم ہونے میں اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ مدعی سے مدعی کے پاس مال گیا، پھر مدعی نے اس سے آگے خرید و فروخت کی، وہ مال آگے دوسرے ہاتھوں میں گیا، تو اس سے حرمت کے ختم ہونے پر اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو جو جوابات صاحب شرح وقائع نے ذکر کیے تھے وہ آپ سے عرض کر دیے ہیں۔ اس سے متعلق درر الحکام کے اندر بھی بحث ہوئی ہے، مجموع الانہر کے اندر بھی موجود ہے، اس مسئلے کے تحت آپ وہاں پر اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب ہدایہ پر جو اعتراض ہوا پھر اس کی جو توجیہ ذکر کی گئی، اس سے متعلق دیگر فقہا نے کیا لکھا ہے۔ اس فصل کا آخری مسئلہ ہے کہ فعلی طور پر اگر کوئی تصرف کیا جاتا ہے ایسی چیز کے اندر جس کو شرع فاسد سے خریدا گیا ہے، فاسد ملکیت حاصل ہے اور کوئی فعلی کام کر دیا تو اس سے کیا اثر ظاہر ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، وَلَوْ بَنَا فِي دَارٍ شَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا، اگر کسی نے دار کے اندر کوئی تعمیر کی، شَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا، اور یہ دار اس نے شرع فاسد سے حاصل کیا، اب لَزِمَهُ قِیمَتَهَا، اس شخص کو اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ وشک ابو یوسف رحمہ اللہ فیہا، اور امام یوسف رحمہ اللہ کو اس مسئلے میں شک ہوا، ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ ایک آدمی نے کوئی دار خریدا، کوئی زمین خریدی اور شرع فاسد کے ذریعے خریدی، کوئی اس میں ایسا معاملہ ہے جس سے یہ خرید و فروخت فاسد ہو چکی ہے، اور پھر اس کے اندر اس نے فعلاً عمل کر دیا، یعنی کوئی تعمیر وغیرہ کر دی، تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مشتری پر اس کی قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کو اس سے یہ زمین وغیرہ نہیں لی جائے گی، دار اس سے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے فعلی تصرف سے اس کو تبدیل کر دیا، اپنی ملک کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ جو وشک ابو یوسف، اس کو میں آگے چونکہ خود اشارے رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہیں پہ اس کو ذکر کرتا ہوں۔ وعندہما، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ ينقض البناء، یہ جو عمارت بنائی گئی ہے اس کو توڑا جائے گا اور اس خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کیا جائے گا، اور ثمن کی ادائیگی مشتری پر لازم نہیں ہوگی، بائع اپنے مبیع کو حاصل کرے۔ اب آگے تفصیل ہے کہ وشک ابو یوسف کا کیا مطلب ہے رحمہ اللہ۔ فرماتا ہے وهذه المسألة من المسائل التي انکر ابو یوسف رحمہ اللہ روایتها عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے انکار کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ تقریباً 6 مسائل ہیں جس کو البحر الرائق کے اندر لکھا گیا ہے کہ 6 مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو شک تھا کہ انہوں نے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت نہیں کیے۔
فإن أبا يوسف رحمہ اللہ قال لمحمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے کہا ما رویت لك عن ابی حنیفہ انه یاخذها بقیمتها، کہ میں نے آپ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ روایت نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا یا ان کا یہ مذہب ہے کہ وہ قیمت اس کی وصول کر لے گا، بل رویت انه ينقض البناء، بلکہ میں نے یہ روایت کیا امام صاحب کے متعلق کہ وہ عمارت توڑے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا بل رویت الاخذ بالقیمتی، نہیں بلکہ آپ نے یہ روایت کیا کہ وہ قیمت لے گا، لیکن نسیتا، لیکن آپ بھول گئے ہیں۔ فشک ابو یوسف رحمہ اللہ فی روایتہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اس بات میں شک ہوا کہ انہوں نے یہ مسئلہ امام صاحب سے متعلق روایت کیا یا نہیں کیا۔ ومحمد رحمہ اللہ لم یرجع عن ذلک، اور امام محمد رحمہ اللہ بھی اپنی بات پر قائم رہے، انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا۔ وحملہ علی نسیان ابی یوسف رحمہ اللہ، اس مسئلے کو انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نسیان پر محمول کیا ہے۔ آگے اس کی دلیل دیکھیے کہ کیسے انہوں نے رجوع نہیں کیا اور کیسے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ فإنہ ذکر فی کتاب الشفاعۃ، اس لیے کہ انہوں نے کتاب الشفاء کے اندر اس بات کو ذکر کیا، الجامع الصغیر کے اندر کتاب الشفاء میں یہ بات مذکور ہے، ان المشتری شراء فاسدا، کہ ایسا مشتری جس نے شرع فاسد سے ملک حاصل کی، اذا بنا فیہا، جب اس کے اندر اس نے تعمیر کر دی، فللشفیع الشفاعۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو شفیع کو شفا کرنے کا حق حاصل ہوگا امام صاحب کے ذریعے، اس لیے کہ جب اس نے تعمیر کر دی تو اب امام صاحب کے نزدیک یہ ملک فاسد ہونے کے باوجود اس کے اندر اب تبادلہ املاک ہوگا کہ مشتری ثمن کی ادائیگی کرے گا اور مبی کو اپنے پاس رکھے گا۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، لا شفاعت لہ، اور صاحبین کے نزدیک شفیع کو شفا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ فہذا یدل، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، علی انقطاع حق البائع ببناء المشتری، مشتری کی تعمیر سے بائع کا حق منقطع ہو جاتا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، خلافا لہما، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اس فصل کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔